اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران مدنیہ 200 آیات 20 رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، اس کا معنی اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا نہیں کوئی معبود، الہ معبود کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہی، الحی القیوم ہمیشہ زندہ، القیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا۔ نزل اس نے نازل کی، علیک آپ پر محبوب، کتاب الحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لیما اس کی جو بین یدی ان کے آگے ہے، یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ وانزل التورات اور نازل فرمائی تورات کو، والانجیل اور نازل فرمایا انجیل کو اللہ نے، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور نازل کیا اللہ نے الفرقان فرقان کو، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا انکار کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت عذاب ہے۔ واللہ اللہ عزیز عزت والا ہے، غلبے والا ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخفی پوشیدہ نہیں، علیہ اس پر شیء کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں۔ هو الذی وہ الذی ذات ہے جو یصورکم تمہاری صورت بناتا ہے، یصورکم تمہاری فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جسے چاہتا ہے، ماؤں کے رحموں میں صورت بناتا ہے۔ جیسے بخاری میں حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے 40 دن، اس کے بعد لوتھڑا 40 دن، پھر اس کے بعد 40 دن گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اس کی صورت اور اس کا خوشبختی اور اس کی بدبختی اور اس کا مرنا اور اس کا کہاں اس کا فوت ہونا ہے، سارا کچھ لکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے اس مائیں کو رحموں میں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہ العزیز الحکیم عزت والا زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی وہ ہے، الذی ذات خدا کی، انزل اس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، منہ اس کتاب میں آیات کچھ آیتیں محکمات صاف معنی رکھتی ہیں، جن کی احکام میں نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان کو کہتے ہیں محکمات۔ ہن ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہے، اور اخر دوسری متشابہات متشابہ ہے، یعنی ابتدائی طور پر قرآن پاک کی آیات کی 2 قسمیں، محکمات متشابہات، محکمات جن کا حکم واضح ہے، متشابہات متشابہ ہے، جس طرح الف لام میم یہ متشابہ ہے، اور اسی طرح ید اللہ اللہ کا ہاتھ یہ متشابہ ہے۔ فاما الذین پس بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرد ہے، زیغن فی قلوبہم زیغن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون پیچھے پڑتے ہیں، ما اس کے تشابہ جو متشابہ ہیں، منہ اس سے، کیوں ابتغاء الفتنہ چاہتے ہیں، فتنے کو چاہتے ہیں، فتنہ پرور ہیں، وابتغاء تعویلہ اس کی باطل تعویل کرنے کو کوشش کرتے ہیں، ما یعلم نہیں جانتا تعویلہ اس کی تعویل کو الا اللہ مگر اللہ، کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ والراسخون اور پختگی رکھنے والے فی العلم علم میں، یقول کہتے ہیں آمنا بھی ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، کل سب عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر نصیحت حاصل نہیں کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ ربنا اے ہمارا رب، لا تزغ ٹیڑھا نہ کر قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور عطا فرما ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمت رحمت، انک بے شک تو انت بہت، تو الوہاب بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب،
انک بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم اس دن کے لیے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف خلاف نہیں کرتا المیعاد وعدے کے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحو میر، سبق نمبر 26، مستثنا۔ مستثنا کی تعریف، وہ لفظ جو اللہ یا اس کی دیگر کلمات استثناء میں سے کسی کے بعد اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں جو اس سے پہلے والے لفظ کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف استثناء اللہ، اس کے بعد ایک اس سے پہلے وہ کلمہ آئے گا، ایک اس کے بعد آئے گا، پہلے والے کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں اور بعد والے کو مستثنیٰ کہتے ہیں۔ تو جو اللہ سے پہلے والے پر حکم ہے وہ اللہ کے بعد والے کی طرف حکم نہیں لوٹے گا، کہتے ہیں یہ مستثنیٰ ہے۔ وہ کیا ہے آگے دیکھیے، کلمات استثناء یہ ہے اللہ، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ حروف استثناء ہے، یعنی جو اللہ سے پہلے کا حکم اور ہے اور بعد والے کا حکم اور ہے۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ مستثنیٰ کی اقسام، مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل کی تعریف، وہ مستثنیٰ جسے اللہ وغیرہ کے ذریعے متعدد افراد سے خارج کیا جائے، وہ مستثنیٰ جسے اللہ وغیرہ کے ذریعے متعدد افراد کے حکم سے خارج کیا گیا ہو۔ مثلا جاءنی القوم الا زید، جاء آئی نہیں میرے پاس، القوم قوم الا زید، زید نہیں آیا۔ اب آنے کا جو قوم آئی ہے یعنی آنے کا فعل، اس کے کہتے ہیں عربی مجید، مجید قوم کے لیے، یعنی آنے کا کام قوم کے لیے مگر زید کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ القوم جا فعل نون وقایہ یا مفعول بھی ہو جائے گا، القوم یہ مستثنیٰ منہ، الا حرف جو ہے نا استثناء ہے، زید مستثنیٰ ہے، یعنی آنے میں زید مستثنیٰ، زید نہیں آیا، اسے کہتے ہیں مستثنیٰ۔ اس میں زید کو جو قوم میں داخل ہے اللہ کے ذریعے حکم مجید سے خارج کیا گیا کہ زید نہیں آیا، تو اسے کہتے ہیں مستثنیٰ متصل، یعنی کہ مستثنیٰ کی جنس سے جو آگے مستثنیٰ آ رہا ہے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ متصل۔ دوسری قسم مستثنیٰ منقطع، وہ مستثنیٰ جو اللہ وغیرہ کے بعد مذکور ہو مگر متعدد کے حکم سے خارج نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہے، جیسے جاء القوم الا حمارا، کہ گدھا قوم میں داخل نہیں، میرے پاس قوم آئی گدھا نہیں آیا، تو گدھا تو ویسے ہی قوم میں داخل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، گدھا تو ویسے ہی قوم میں داخل نہیں تھا، اس نے کیا آنا تھا، تو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع۔ تو مستثنیٰ متصل جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، مستثنیٰ منقطع جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو۔ اب ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو پڑھتے ہیں؟ مستثنیٰ کے اعراب 4 قسم کے ہیں۔ پہلا، درج ذیل صورتوں میں مستثنیٰ منصوب ہوگا، یعنی مستثنیٰ اللہ کے بعد والا جو کلمہ ہے نا وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ جب مستثنیٰ کلام موجب میں اللہ کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو زیدن یہ مستثنیٰ ہے، تو اب کلام موجب کیا؟ کلام موجب وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، یعنی ایسا کلام جس کے شروع میں نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو اور استفہام بھی نہ ہو، جیسے جاءنی میرے پاس آئے، اب یہاں ماں نہیں ہے، نفی نہیں ہے، آ نہیں ہے، حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں، نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کلام موجب۔ تو کلام موجب میں جب اللہ کے بعد واقع ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ با، جب مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کیا جائے اگرچہ کلام غیر موجب ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں بھی مستثنیٰ کیا ہوگا، منصوب۔ ما جاءنی الا زیدن احد، ٹھیک ہے، احد مستثنیٰ منہ ہوئے تو زیدن کیا ہے، مستثنیٰ ہے، تو مستثنیٰ منہ ہو بعد میں آ گیا، مستثنیٰ پہلے آ گیا، تو یہاں بھی منصوب ہو جائے گا۔ جب مستثنیٰ منقطع ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، دال۔ جب مستثنیٰ ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون کے بعد آئے تبھی منصوب ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا نزدیک جب مستثنیٰ خلا اور ادا کے بعد واقع ہو
جیسے جعل قوم خلا زیدن ادا زیدن، وہاں بھی مستثنا منصوب ہوگا۔ بعض نوات کے نزدیک جب مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو، جیسے شتمنی القوم حاشا زیدن، یہاں بھی مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں جن میں مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ مستثنا کیا؟ اللہ کے بعد والا اسم۔ نمبر 2، در ذیل صورت مستثنا کو منصوب پڑھنا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں جائز ہے۔ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے بدل بنانا، جس طرح فاعل جس حالت میں فاعل ہوگا اسی حالت میں یہ ہے۔ جب مستثنا کلام غیر موجب میں ہو، جب مستثنا کیا ہو؟ کلام غیر موجب میں ہو۔ پیچھے چلے گا تھوڑا سا، اچھا یہ آگے مستثنا کے اعراب، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی دوسری، در ذیل صورت میں مستثنا کو منصوب پڑھنا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں جائز ہے۔ جب مستثنا کلام غیر موجب میں اللہ کے بعد آئے، کلام غیر موجب آپ نے پڑھا ہے، کلام موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب جس میں نفی نہیں استفہام ہو، تو جب مستثنا کلام غیر موجب میں اللہ کے بعد آئے اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، تو وہاں کیا ہوگا؟ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی کر سکتے ہیں۔ ما جعلنی احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری مثال یعنی اعراب کی تیسری حالت، در ذیل صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جب مستثنا مفرغ ہو، یعنی مستثنا اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلام مفرغ۔ کہ مستثنا جو ہے یہ ایک تو کلام غیر موجب ہو جس میں نفی نہیں وغیرہ میں سے کوئی ایک آ جائے، اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کلام مستثنا مفرغ۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری جو قسم اعراب کی در ذیل صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جب مستثنا مفرغ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مستثنا اللہ کے بعد کلام غیر موجب واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی الا زید، ما جاءنی نہیں آیا میرے پاس صرف، کیا آئے گا؟ زید، تو عامل یا زید فاعل بن رہا ہے، تو اس لیے یہ حالت رفع میں ہوگا۔ ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر الا زیدن، تو یہاں زیدن مفعول بنے گا کیونکہ رأیت فعل بفاعل موجود ہے۔ ما مررت الا بزیدن، میں نہیں گزرا الا مگر بزید، زید کے ساتھ، تو یہ کلام غیر موجب بھی ہے اور یہاں مستثنا منہ نہیں ہے اور اللہ کے بعد آ رہا ہے، تو بزیدن حرف جر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مجرور ہو رہا ہے۔ تو یہ تیسری اس کی اعرابی حالت۔ چوتھی، در ذیل صورتوں میں مستثنا مجرور ہوگا، مجرور ہوگا جب مستثنا لفظ غیر سوا اور سوا کے بعد واقع ہو، جعل قوم غیر زیدن سوا زیدن سوا زیدن، تو ان تمام حالتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، غیر کے بعد آ جائے سوا کے با۔ اکثر نحات کے نزدیک جب مستثنا لفظ حاشا کے بعد واقع تب بھی مجرور ہوگا۔ خیال ہے کہ لفظ غیر جو ہے نا، ابھی یہاں بات ہوگی نا غیر سوا اور حاشا کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا۔ اب لفظ غیر کا اعراب کیا ہو؟ کہتے ہیں خیال رہے کہ لفظ غیر کے اعراب اس مستثنا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے جعل قوم غیر زیدن، ٹھیک ہے، غیر حمارن، ما جعلنی غیر زیدن قوم، ٹھیک ہے، ما جعلنی احد غیر زیدن، ما جعلنی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مرت بغیر زیدن۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا، جو 4 اعراب پڑھے ہیں مستثنا کے کہ منصوب ہوگا، کلام غیر موجب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ایسے ہی ہوگا یہ بھی۔ یہ جو غیر ہے نا، کلام غیر موجب ہو یعنی اس میں نفی نہیں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اب مستثنا والا اعراب غیر کا ہو جائے گا، جعل قوم غیر زیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کا جو ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ ما جعلنی غیر زیدن، ٹھیک ہے، کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا سے پہلے آ جائے تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ غیر کا بھی پھر وہی اعراب ہوگا جو مستثنا کے اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ما جعلنی احد غیر زیدن، اب یہ بدل بن جائے گا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ منصوب بھی ہو جائے گا، بدل بھی ہو جائے گا، دوسرا اعراب جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ما جعلنی غیر زیدن، یہ اس سے فاعل بھی بن جائے گا،
ٹھیک ہے. ما رأیت غیر زیدن، یہ پیچھے ہم نے یہ قانون پڑھے نا، وہ اسی پر یہ لاگو ہوں گے، یعنی جس طرح یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. یہ مستثنیٰ کی جو ہم نے اعراب پڑھا ہے نا، منصوب ہونا، جیسے یہ پڑھا ہے ہم نے جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کا بھی اعراب آ جائے گا غیر کا. تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، جاء القوم غیر زیدن، غیر الا والا عمل کرے گا. یہ لکھا ہے نا، لفظ غیر کا اعراب اس مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے جو الا کے بعد واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب آ گیا ہے ما جاءنی غیر زیدن، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ کہ مستثنیٰ منصوب ہوتا ما قبل بدل بھی بن سکتے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن یا الا زیدن. ٹھیک ہے. یہی یعنی جو اعراب یہ چار ہے نا مستثنیٰ کی، وہی غیر کے اعراب ہو جائیں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ما جاءنی احد غیر زیدن بدل بن جائے گا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اس کو ہم بدل بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن الا زیدن، دونوں ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور آگے ما رأیت غیر زیدن، یہ بھی اسی طرح پیچھے ہم نے جیسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ما رأیت الا زیدن، ٹھیک ہے. تو یہ غیر زیدن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غیر زیدن، غیر کا ہم پڑھ رہے ہیں نا اعراب. ٹھیک ہے. ما مررت بغیر زیدن، جس وہاں پڑھا ما مررت بزیدن الا بزیدن ہم نے پڑھا تھا. ما مررت الا بزید، جیسے یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ غیر کا اعراب نیز معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا، لیکن بعض اوقات استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے تو غیر جو ہے صفت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں استثناء کے لیے ہو رہا ہے. جیسا کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا، لیکن بعض اوقات صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی غیر اللہ. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو مصنف نے لکھا ہے نا کہ الا صفت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ میں کوئی صفت نہیں، یہ استثنائی ہے، کوئی خدا نہیں الا مگر اللہ. تو الحمدللہ آج آپ کی یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، نحو میر. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امر کی گردان آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے. امر کی گردان، وہاں پہلے امر تھا، امر حاضر تھا، پھر غائب تھا، پھر آگے مجہول تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے، پہلے غائب ہے، یعنی جس طرح وہ آپ مضارع کی گردان پڑھتے نا، یضربو یضربان یضربون یفعل یفعلون یفعلون، اسی طرح اس پر یہ لیفعل لیفعل لیفعلوا، پہلے تین غائب مذکر کے، لتفعل لتفعل لیفعل تین مؤنث. ٹھیک ہے. اس کے بعد حاضر کے افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد متکلم لافعل لنفعل. جس طرح پوری گردان ہے اسی طرح یہ بھی امر کی گردان ہے. تو لیفعل لیفعل لیفعلوا لتفعل لتفعل لیفعلنا لتفعل لتفعل لتفعلی لتفعل لتفعل افعل نفعل. ٹھیک ہے. آگے پھر یہ آ جائے گا ثقیلہ اور خفیفہ، لیفعلن لیفعلان لیفعلون لتفعل لتفعل لیفعل افعلن افعلان افعلن افعلن افعلان افعلان لافعلن لنفعلن. مجهول کیا ہوگا؟ لیفعلن لیفعلان لیفعلون لتفعلن لتفعلن لیفعلن لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلون لتفعلن لتفعلان لتفعلن لافعلن لنفعلن. یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے بھی آپ نے. اب آگے خفیفہ ہے، اس کے اب بتاتے ہیں کہ پہلے دیکھیں 6 غائب کے سیغے ہیں، پھر 6 حاضر کے سیغے ہیں، پھر 2 متکلم کے سیغے ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ قاعدہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے. ٹھیک ہے. معروف معروف سے، مجہول کو مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے، یعنی فعل مضارع سے بنتا ہے. یعنی امر کا جو سیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی سیغے سے بنائیں گے. اس کی تفصیل حسب ذیل ہے. امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول سے. اسی طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے. ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لاؤ، لی
لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو. اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو. اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے یضربو سے بن جائے گا لیضرب. ٹھیک ہے، یضربو لیضرب، یضرب سے لیضرب، اور تضربو سے لتضرب، اضربو سے لاضرب. ٹھیک ہے، اضربو سے لاضرب، یضربان سے لیضربا، نون گرا دیں گے. یضربن سے لیضربن، یہ نون مؤنث کا ہے نا، یہ نون نہیں گرے گا. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی. یہ غائب اور متکلم بنانے کا سیکھا. آگے امر حاضر بنانے کا قاعدہ. امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ وہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دیتے ہیں، کیونکہ مضارع سے بنتا ہے، حاضر سے بنتا ہے نا، تضربو سے، تفعلو سے. کیا کریں، علامت مضارع تا گرا دیں. تا گرانے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو. اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تو علموں سے علم، تا کو گرا دیا. ٹھیک ہے، تو تا کے بعد والا حرف اگر آخر والے کو ساکن کر دو، اور تا کے بعد گرانے کے بعد حرف متحرک ہے تو بس آسان قاعدہ، علامت مضارع گرا دو، آخر کو ساکن کر دو. تو علموں سے علم اگر حرف علت نہیں ہے. تدعو سے دا، اگر حرف علت ہے تو اس کو گرا دو. تقی سے کی. ٹھیک ہے، یعنی علامت مضارع گرانے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دو. ٹھیک ہے، اور اگر حرف علت ہے اس کو کیا کر دو، گرا دو. یہ آسان طریقہ. اس کے بعد اگر اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو، یہ بڑا اہم ہے، ساکن ہو تو عین کلمہ کو دیکھو کہ عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور. ٹھیک ہے، عین کلمہ کیا ہوتا ہے، مثلا یہ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہے فا عین لام. ٹھیک ہے، تو فا عین لام، فا عین لام، یہ سامع سے میم عین کلمہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور تضرب سے تفعل، تفعیلو، تو تفعی عین، یہ عین ہے، یہ را جو عین کلمہ ہے. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو، کیونکہ ساکن سے ابتدا تو نہیں ہوگی. اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور تو حمزہ وصل مکسور لے آؤ. عین کلمہ یہ جو ہے مفتوح ہے، جیسے یہ اسمعو، ٹھیک ہے، تسمعو، اور یا تضرب مکسور ہے. مکسور عین کلمہ یا مفتوح ہے تو پھر کیا ہوگا، حمزہ وصل مکسور لگاؤ، یعنی شروع میں حمزہ وصل لے آؤ، مکسور لے آؤ. اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تسمعو سے اسمع، تسمعو سے کیا ہو جائے گا، اسمع. تا گرا دی نا، اس کے بعد سین ساکن تھی، اب یہاں ابتدا نہیں ہو رہی تھی صحیح، تو یہاں حمزہ لے آئیں گے. تو حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے، تو حمزہ کو حرکت دینے کے لیے جو عین کلمہ ہے نا، سامع فاعلہ، سامع فاعلہ، تو میم کیا ہے، یہ عین کلمہ ہے، تو میم پر کیا ہے، فتح ہے. تو کہتے ہیں اگر فتح ہو عین کلمے پر یا کسرہ ہو، جیسے تضربو، کیا ہے، تضربو سے تا علامت مضارع گرا دی، اب دو حالت ساکن ہے تو آخر کو ساکن کرنا ہے. لیکن یہاں ساکن سے ابتدا نہیں ہوگی تو ہم کیا کہیں گے، حمزہ لے گے. حمزہ کو حرکت کون سی دینی، کہتے ہیں یہ جو عین کلمہ ہے اس پر اگر کسرہ ہے یا ادھر جیسے میم فتح ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے، تسمعو سے اسمع ہو جائے گا، تضربو سے اضرب ہو جائے گا. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. ٹھیک ہے جی. جیسے ترمی سے ارمی، ترمی سے ارمی، تخشا سے اخشا. اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لے آئیں گے، شروع میں لگا دو. اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تانصرو سے انصر، تانصرو سے کیا ہو جائے گا، انصر. تا کو گرا دیا نا، کیونکہ مضارع حاضر سے بنتا ہے امر حاضر، تا کو گرا دیا، نون ساکن تھی، اب یہاں سے ابتدا نہیں ہو رہی تھی تو حمزہ لے آئیں گے. تو حمزہ جب لے آئے تو اس کو حرکت کون سی دینی، دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ پر کیا ہے، تو ناصرہ فعلا، سواد جو ہے نا عین کلمہ پڑھ رہا ہے اس پر کیا ہے، ضمہ ہے، تو عین کلمہ کو کیا دیں گے، ضمہ دیں گے. تو انصر ہو جائے گا، تنصر سے انصر، آخر کو ساکن کر دیا تنصر میں تو کیا ہو جائے گا، انصر. اس میں بہت تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ بات بڑی آسانی سمجھ آئے گی. اس کے بعد اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں، جیسے تدعو سے ادعو. ٹھیک ہو گیا. فائدہ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی امر غائب کا قانون بڑا آسان ہے. وہاں تو علامت وہاں لام مکسور لے اور آخر کو ساکن کر دو، حرف علت اس کو گرا دو. لیکن جو امر حاضر کا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ علامت مضارع کو گرا دو، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ حرف کیا ہے، متحرک ہے تو اس کو آخر کو ساکن کر دو، اگر حرف علت گرا دو. لیکن اگر وہ ساکن ہے تا کے بعد
علامت مظاہرہ گرانے کے بعد ساکن ہے، پھر حمزہ لے آئیں گے، تو حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اب یہ دیکھیں گے کہ وہ جو فعل ہے جسے ہم امر حاضر بنا رہے ہیں، اس کا عین کلمہ اگر مفتوح مکسور ہے تو حمزہ مکسور لیں گے، جیسے تسمع، اسما، تدرب، ادرب. اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو اس کو کیا کر دیں، پیش دے دیں، جیسے تنصر سے انصر. ٹھیک ہے. فائدہ، امر میں نون جو مؤنث باقی رہتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم نے پیچھے گردان میں پڑھا ہے. نون ثقیلہ خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا. لام تاکید اس میں لگایا جاتا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے. یہ لازمی دیکھنا ہے. پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا نا اس میں لا یفعلن لا یفعلان لام تاکید پڑھا ہے. اب یہاں لام تاکید وہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، اور جو لام امر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، لیفعل چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، لیدرب چاہیے کہ وہ مارے. حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں آئے، جیسے فطلب، کیا ہے، فطلب ثم مطلب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو ذرا دیکھنا ہے. امر بنانے کا بڑا آسان طریقہ، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے. ٹھیک ہے، اور امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہ آپ نے دیکھ لیا. تو یہ آپ نے اس کی گردانیں اسما، اکتب، اجتنب، یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. قانون شریعت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جماعت قائم کرنے کا طریقہ. جماعت اس طرح قائم کی جائے کہ نماز کا جب مستحب وقت شروع ہو جائے تو اذان کہی جائے، اس کے بعد سب لوگ باوضو مسجد میں یا جہاں جماعت کرنی ہو جمع ہو، اور سنت گھر سے پڑھ کر نہ آئے. سنت گھر سے پڑھ کر نہ آئے ہوں تو اس سے فارغ ہو کر صف بصف بیٹھ جائیں. بہتر یہ کہ گھر سے پڑھ کے اس کا ثواب زیادہ ہے. سارے لوگ صف بصف بیٹھ جائیں اور امام اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. اب مؤذن تکبیر کہے، جب حی الفلاح پر پہنچے تب امام اور مقتدی سب لوگ کھڑے ہو جائیں حی الفلاح پر، اور امام نماز اور امامت کی نیت کرے. قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پڑھنا شروع کر دے، اور مقتدی بھی اس طرح اس نماز اور اقتداء کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں. جب امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی رکوع کریں اور امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز ختم کریں. الحمد اور سورت کے سوا سب کچھ جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے پڑھیں گے مقتدی، الحمد اور سورت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اگر کوئی شخص امام کے شروع کر دینے یا کچھ رکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد آیا تو وہ بھی اس نماز اور اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہو جائے. اخیر میں جب امام سلام پھیرے سب سلام پھیریں، لیکن جس کی نماز کچھ چھوٹ گئی ہو وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کر کے سلام پھیرے. سلام کے بعد امام اپنے داہنے یا بائیں یا مقتدیوں کی طرف گھوم جائے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگے، اور مقتدی بھی دعا مانگے. دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر سنت نماز سے پڑھیں. مثلا امام تکبیر تحریمہ قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے کہے اور مقتدی امام کی تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہیں. یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ امام توجہ کرے، پوری تکبیر سنے اور ان پر غور کرتے ان کی صفیں سیدھی کرائے. یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو. نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان کہ کن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کلام مفسد، کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑنے والا ہے. مفسد توڑنے والا ہے، یعنی جو بھی بات کریں گے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے ایک آدھ بات بولے نماز ٹوٹ جائے گی. کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر کوئی معنی نہ ہو. کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہے، خالی السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہا، نماز جاتی رہے گی. زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ سے یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی. نماز میں چھینک آئی تو الحمدللہ نہ کہے، اگر کہا تو نماز نہ ہوگی. خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا
یا تعجب کی خبر سن کر سبحان اللہ کہا یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی، ویسے ہی کہہ دیا زبان، یعنی اچانک منہ سے نکل گیا۔ اچھا، کھنکھارنے میں جب دو حرف نکلیں جیسے اخ یا تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض ہو کے لیے جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے کیا، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے کیا، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے کیا، تو اس میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مطلب گزر رہا تھا کوئی تو کھنکھارا کیا تاکہ گزرنے والے کو علم ہو جائے کہ یہاں گزرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نماز میں ہوں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو پھر نماز جاتی رہے گی۔ باہر سے کسی کا لقمہ، یعنی ایک مقتدی ہے وہ لقمہ دیتا، ایک ابھی نماز پڑھ رہے تھے پیچھے ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اس نے لقمہ دے دیا امام کو، تو امام نے اس کا لے لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور حروف نہیں تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ او نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک کھانسی جمائی ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلے وہ معاف ہے۔ پھونکنے کی آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصدن کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حروف پیدا ہوں جیسے اف تف تو مفسد نماز ہے۔ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے تو لکھنے میں لکھے ہوئے پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے۔ عمل قلیل مفسد نماز جس کام کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، ٹھیک ہے، بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل اور عمل کثیر۔ کرتا یا پاجامہ یا تہمد باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلق نماز کو فاسد کر دیتا، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے، اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے، جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو، کہ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے تو قضا واجب نہیں، یعنی کوئی بندہ بے ہوش رہا ہے 24 گھنٹے بے ہوش رہا ہے تو اس پر پھر قضا نہیں ہے، 24 گھنٹے سے پہلے اگر وہ اس کو ہوش آئی ہے تو پھر جتنی نماز ہے وہ قضا پڑے گا۔ مثلا 18 قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا تو نماز جاتی رہی۔ بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ گئی بلا عذر۔ قد اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ رہی، یعنی سلام تو پھیر دیا سارا کچھ، تو پھر قاعدہ یعنی یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر اس نے قاعدہ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوئی، اینڈ پہ پھر سجدہ کرنا قاعدہ اخیرہ کرنا تھا اور اتحیات درود پڑھنی تھی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا، اس کا اعادہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت، سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو، یعنی 1 قدم چلے یا 1 ضرب مارے، 2 قدم 2 ضربے مارے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب زیادہ لگانا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز ٹوٹ جائے۔ سانپ بچھو کو نماز مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے سے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو پھر مکروہ ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا پھر ہٹا لیا، پھر کھجایا پھر ہٹا لیا۔
اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا اور اسے نماز نہ جائے گی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ یا اکبر کہا یا اکبر کی با کو کے بعد الف بڑھایا کہ اکبار ہو گیا تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت گناہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں، لیکن گھر اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سترہ کا معنی پھر اس کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 41 ہے۔ وعن عثمان، ہم نے پڑھا تھا عن حرف جار ہے، آگے اسم کو مجرور کرتا ہے، لیکن غیر منصرف کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسباب منع صرف 9 ان میں سے 2 سبب پائے جائیں کسی اسم میں تو وہ پھر اس پر کسرہ تنوین نہیں آتی، تو عثمان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا وعن زیدن تو، لیکن وہاں عثمان ایک تو نام ہے عثمان، دوسرا الف نون اس میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہے نا سبب منع صرف 9 میں سے ایک علم ہے اور ایک الف نون زائد تان، اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اس لیے غیر منصرف عثمان پڑھیں گے۔ وعن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے یہ روایت، وعن عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان رجالا، قال آپ فرماتے ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی جب توفا آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حزن بڑے پریشان تھے، علیہ اس بات پر، حتیٰ یہاں تک قعد بعضهم یوسوس، بعض کو وسوسہ آیا، آپ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے۔ قال عثمان نے کہا وکنت منہم، میں انہی میں سے تھا جو بڑے پریشان تھے۔ فبینا انا جالس، اسی حالت میں انا جالس میں بیٹھا ہوا تھا، مر علی عمر، مر گزرے علی مجھ پر عمر، حضرت عمر گزرے، مر فعل علی مجھ پر، اللہ حرف جار یا متکلم، عمر میرے سے پاس سے گزرے، وسلم اور اس نے سلام کیا، فلم اشعر بھی، مجھے اس کا شعور ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ فاشتکا عمر، تو حضرت عمر نے شکایت لگائی، الی ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ عمر بھی رضی اللہ کی دعا چلی جائے اور ابو بکر بھی۔ ثم پھر اقبلا، پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، ثم اقبلا دونوں آئے میرے پاس، حتی سلم میرے سامنے، حتی یاد تک سلم ان دونوں نے سلام کیا، علیہ مجھ پر، جمیعاً دونوں نے۔ فقال ابو بکر نے کہا، آپ نے پڑھا نا ابن اخن حمن فمن ذو مال، حالت رفیع میں ابو سے آ گیا، فقال ابو بکر نے کہا ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک عمر، سلام ہو کہ ما حملک، کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو نے اپنے بھائی عمر کو سلام کا جواب نہیں دیا، لا ترد جواب نہیں دیا، سلام ہو سلام۔ قلت، میں نے کہا ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا بلا کیوں نہیں، تو نے ایسا کیا، واللہ لقد فعلت، تو نے ایسا ہی کیا کہ میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا۔ قلت، میں نے کہا واللہ ما شعرت، تو مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوا، انک مررت، کہ تو جو ہے وہ میرے پاس سے گزرا ہے، ولا سلمت، اور نہ تو نے سلام کیا۔ قال ابو بکر صادق عثمان نے صحیح کہا، قد شغلک عن ذلک امر، تجھے اس کام نے مشغول رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات میں۔ فقلت، میں نے کہا اجل جی ہاں۔ قال ما ہوا، کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا توفی اللہ تعالیٰ نبیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس دنیا سے تشریف لے گیا، قبل اس سے کہ ان نسألہ، میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا، ان نجات حاضر امر، اس
امر سے نجات کے بارے میں، اس امر سے نجات کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ قال ابو بکر نے کہا قد سالتو عن ذالک، میں نے پوچھا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نجات کے بارے میں۔ فقمت الیہ، میں اس کی طرف کھڑا ہوا، وقلت له، میں نے کہا بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انت احق بہا، ہاں آپ اس چیز کے حقدار ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بالکل قریب ہیں۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ما نجات حاصل امر، اس میں نجات کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے نجات ملے گی؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قبل منی، جس نے قبول کیا مجھ سے الکلمہ، کلمہ، التی، وہ کلمہ، ارستو، جو میں نے پیش کیا تھا، علی امی، اپنے چچا پر، فردہا، تو اس نے اس کو لٹا دیا، فہی لہو نجات، اسی میں نجات ہے، وہ کلمہ نجات والا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ میں نے چاچا یعنی ابو طالب، جناب ابو طالب کو میں نے کہا تھا کلمہ پڑھو، بخاری میں ہے، تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا، تو وہ جس نے پڑھ لیا تو وہ نجات والا ہے۔ تو جیسے ہم پیچھے یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، شہادت کی گواہی دی، وہ کامیاب ہوا۔ والمقدام، مقدام سے روایت ہے کہ انہو کہ سامع رسول اللہ، کہ اس نے آپ علیہ السلام سے سنا، یقول، حضور فرماتے لا یبکی علی ظہر الارض، زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، بیت مدر ولا بر، نہ کوئی ایسا گھر ہے کسی بستی میں، نہ شہر میں، الا مگر ادخلہ اللہ، اللہ داخل کر دے گا اس میں کلمۃ الاسلام، اسلام کا کلمہ، بعزیز وذل ذلیل، ٹھیک ہے، کہ جو اس کو ماننے گا وہ عزت والا ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ذلت والا ہوگا۔ وَإِمَّا يُعَزِّمُهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُ مِنْ أَهْلِهَا، تو اللہ ان کو عزت دے گا جو ان کے اہل ہیں یعنی ماننے والے، اور يذلهم، یا ان کو ذلیل کرے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ قلت، میں نے کہا یکون الدین کلہ للہ، پھر تو اس وقت سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی وہ عزت والا ہوگا جو کلمہ پڑھے گا، وہ ذلیل ہوگا، ظاہر قیامت کے دن تو بہت ہی زیادہ ذلیل ہوگا جس نے کلمہ کا انکار کیا۔ ان وہب بن مربع، حضرت وہب بن مربع سے روایت ہے، قیل، ان سے کہا گیا، لہو سے، الیس لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنت، جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں، ولکن، لیکن لیس مفتاح الا ولو اسنان، لیکن ہر چابی میں دو دندے ہوتے ہیں، فإن جئت بمفتاح له اسنان فاتح لك یا فتح لك، اگر تو لے آئے ایسی چابی جس میں دندے بھی ہوں دو، تو پھر تو کھولی جائے گی تجھے، یعنی جب تم چابی میں ڈالے گا تو چابی کھل جائے گی۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر ایسا نہیں تو پھر وہ چابی نہیں کھول سکے گی تالے کو۔ اصل میں اس وقت ایسے لوگ تھے کہ جو یہ چیز مانتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بس، باقی تقدیر کو نہیں مانتے تھے، باقی ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے تھے بس باقی جو گناہ کر لو کچھ بھی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی۔ ان کا جی کلمے کے ساتھ اعمال بھی کرنے ہیں، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو اس چیز کا غلط مطلب نہ نکالو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا احسن احدکم اسلام، جو اپنے اسلام کو بہتر بنا لے، فکل حسنۃ یعملها، تو ہر نیکی جو عمل کرے گا، تکتب له، لکھی جائے گی اس کے لیے، بعشر امثالها، دو یعنی 10، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، الی 700 ضعف، یا 700 گنا تک اس کی نیکی کو بڑھا دیا جائے گا۔ وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یعمل جو کرتا ہے، تکتب بمثلها، ایک ہی لکھی جائے گی، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے۔ برائی کرے گا تو ایک ہی برائی، نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں، بلکہ 700 نیکی تک اس کو بڑھایا جائے گا، کتنا بڑا یہ کرم ہے۔ وان ابی امامہ، ابو امامہ، ٹھیک ہے، ایک تو نام ہے ابو امامہ، دوسرا یہ اس میں تثنیہ ہے علامہ تانی سے، تو غیر منصرف ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ان رجل، ایک آدمی نے، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا، قال، اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، یہ ایمان ہے، وساعتک سیئتک، اور تیری برائی تجھے غمزدہ کر دے، فانت مومن، تم مومن ہو۔ قال، کہا یا رسول اللہ، فما الاثم، پھر گناہ کیا ہے؟ قال، حضور فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء، جب تیرے اذا حاک کھٹکے فی نفسک، تیری نفس میں، تیرے جی میں، کچھ، فدعو، اس کو چھوڑ دے، یہ کیا گناہ ہے؟
جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے نا تو اس کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ وان عمرو بن ابسطہ، ابسطہ غیر منصرف ہے، ایک نام ہے، دوسرا تائے تانیث اس میں۔ عمرو بن ابسطہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اتیت آیا میں نبی علیہ السلام، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، من معک کون ہے آپ کے ساتھ، علی ھذا الامر اس معاملے میں، اسلام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال حر و عبد، آپ نے فرمایا حر آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے۔ قلت میں نے کہا مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا طیب الکلام، اچھی گفتگو، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے، یعنی اچھی گفتگو کرنا بہت اہم ہے، اور کھانا کھلانا۔ قلت میں نے کہا مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور اس پر قائم رہنا، استقامت کرنا، یہ ہے ایمان۔ قال قلت ای الاسلام افضل، میں نے کہا کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ کامل مسلمان جس کے زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قال قلت میں نے کہا ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ قال خلق حسن، اچھا اخلاق، بہترین ایمان والا مومن ہوا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ قال میں نے کہا قلت ای الصلاۃ افضل، بہترین نماز کیا ہے؟ قال فرمایا طول القنوت، جس میں قیام بہت لمبا ہو۔ قال قلت میں نے کہا ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال فرمایا ان تہجر، تو چھوڑ دے، ما کرہ ربک، جو تیرا رب ناپسند فرماتے ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اصل میں ہجرت ہے۔ قال فقلت میں نے کہا فای الجہاد افضل، بہترین جہاد کیا ہے؟ قال حضور نے فرمایا من اکر جوادہ و اہریق دمہ، وہ جو جس میں اس کی گھوڑے، وہ شخص جس کی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی جائیں اور اس کا خون بہا جائے، یعنی شہید ہو جائے، بہترین جہاد ہے۔ گھوڑا بھی شہید ہو گیا تو یہ بھی خود شہید ہو گیا۔ قال قلت ای الساعۃ افضل، میں نے کہا بہترین گھڑی کون سی؟ قال فرمایا جوف اللیل آخر، رات کا آخری پہر بہترین گھڑی ہے۔ وعن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ علیہ السلام سے، یقول حضور فرماتے ہیں من لقی اللہ، جو اللہ سے ملے، لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا اس نے، ویصلی الخمس، 5 نمازیں پڑھے، ویصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ قلت میں نے کہا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہ خوشخبری انہیں سنا دوں؟ قال دعہم، انہیں چھوڑ دو، یعملوا، عمل کریں، وہ عمل کرتے رہیں۔ انہ یعنی حضرت معاذ ہی سے روایت ہے، وانہ اس کی طرف کیا ہے ضمیر لوٹ رہی، انہی سے روایت ہے، انہ سأل النبی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ان افضل ایمان، کہ بہترین ایمان کیا؟ قال فرمایا ان تحب اللہ، ان تحب للہ، کہ تو اللہ سے محبت کرے، وتبغض للہ، اللہ ہی کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے عداوت رکھے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرتا رہے۔ قال وماذا یا رسول اللہ، میں نے کہا اور کیا رسول اللہ؟ قال فرمایا ان تحب للناس، کہ لوگوں سے، ان تحب تو پسند کرے، للناس لوگوں کے لیے، ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کر، وَتُكْرِهُ لَهُمْ، اور ان کے لیے ناپسند کر، ما تُكْرِهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، بلکہ وَتَكْرَهُ کرے يَكْرَهُ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، تو ان کے لیے ناپسند کر ان چیزوں کو جو اپنے لیے کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ تو بہت اہم یہ حدیث ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے بھی وہ پسند کر۔ جب تجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، تو بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کر، خیانت نہ کر۔ جب تجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، تو بھی بھلائی کا معاملہ کر۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔